کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے اور آپ کے دل میں کوئی ان کے لیے نرمی پیدا نہ ہو. ہمارے دین اسلام میں جب جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی احسان سے کرنا ہے. جانور کے لیے بھی ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے. یہ کچھ ایٹیکیٹس ہے جو آپ نے بتائیں. چھری تیز ہونی چاہیے. ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح مت کرو. جب اس کو زمین پر لٹاتے ہو تو یعنی پٹک کے نہ مارا کرو, آرام سے لٹاؤ اس کو, یعنی اس کے ساتھ بھی احسان کرو. لیکن جو زانی مرد اور عورت ہے اس کو کہا جا رہا ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو, یا 100 کوڑے مارو اور اس کے اور تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, الودود ہیں, ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, وہ جو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, وہ یہ ان کی حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جہاں پہ سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کی سزا جو میرڈ ہیں ان کی سٹوننگ ہے اور جو ان میرڈ ہیں ان کی سزا 100 لیشز ہے. کتنا سوچیں غضب اور غصہ ہوگا اس گناہ کے کرنے والے کے اوپر جو یہ گناہ کرتا ہے. اور بات یہاں رکی نہیں ہے, بات یہ کہ جو بندہ, یعنی یہ تو صرف وہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں, جو ان پہ الزام لگا رہا ہے جھوٹا, اس کی کیا سزا ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کسی خاتون کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے, یہ لوس کیریکٹر کی عورت ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کرو. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے کہ جو لوگ چیسٹ لوگوں پہ یعنی عورتوں یا مردوں پہ الزام لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے. آپ دیکھیں کہ ایک تو تھا نا کہ جو زنا کر رہا ہے اس کو تو 100 پڑھ رہے ہیں, لیکن جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے, دیکھیں جھوٹے الزام کے اوپر بھی سبحان اللہ 80 کوڑے. اگر ایک بندہ کسی کو کافر کہہ دیتا ہے اس پہ 80 کوڑے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی کسی کو زانی کہہ رہا ہے یا زانیہ کہہ رہا ہے, کہا جا رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارو. اور یہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہے. نمبر 2, اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی, یعنی کہ اس کو دھتکار دیا جائے گا, اس کی کوئی ٹیسٹیمنی قبول نہیں ہوگی کبھی بھی. یعنی جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کی کوئی گواہی کسی کورٹ میں کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی, اس کو جھوٹا مانا جائے گا, ختم ہوگی بات. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں یہ فاسق لکھا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے صرف جھوٹا الزام لگانے پہ. میں دیکھیں میری بات کو سمجھیں, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے, زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, حرام ریلیشن شپ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ برس رہا ہے, قرآن کی آیات کے اندر نظر آ رہا ہے. میں تو یاد ہو نا میں اپنی طرف سے کوئی کہانیاں سنا رہا ہوں, یہ تو قرآن مجید سورہ نور کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو ان کو, جو میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں, اور وہ جو الزام لگا رہا ہے اس کو بھی پکڑ کے مارو اگر وہ غلط جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو جو یعنی الزام لگا رہا ہے ہی بیٹر ہیو پروف. اگر اس کے پاس پروف نہیں ہے تو جو آج یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, نہیں یہ ہے وہ ہے. وی شوڈ فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتنا زیادہ جو لوگ آج کل ایک دوسرے کو مطلب لوز کیریکٹر کہنے میں تو کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی نا. کوئی کہتا ہے اس کا کیریکٹر فلاں ہے, نہیں یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے, ضرور کچھ ایسا ہوگا. جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو نا آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. تو کہا جا رہا ہے اگر یہ بندہ کسی پہ الزام لگاتا ہے تو 80 کوڑے تو اس کو پڑیں گے, اوپر سے اس کی ٹیسٹیمنی کبھی قبول نہیں ہوگی, گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اس کی, کسی کیس میں کسی چیز میں اس کو گواہ نہیں مانا جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ یہ اللہ کے ہاں فاسق لکھا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے اس بندے کے لیے جو کہ صرف جھوٹا الزام لگا رہا ہے. سوچے پھر وہ گناہ کرنے والا کتنا برا ہوگا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں پہ ایک حدیث ہے, البزار نے اس کو نقل کیا ہے, جہاں پہ ایک سلیو گرل کا واقعہ بتایا جو کہ یعنی پہلے میں اس کی تمہید باندھوں. تمہید یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ آ جائے نا گن پوائنٹ پہ اور وہ آپ سے کہے کہ تم کہو کہ تم کافر ہو, تو آپ کہیں گے میں کافر ہوں, تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن. اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فورس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کافر کہہ دو یا کہہ دو میں اللہ کو نہیں مانتا, اور اگر آپ کہہ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, there is no sin on you, this is fine, no problem. لیکن جہاں تک زنا کی بات آتی ہے نا, کوئی بندہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کریں کہ چلو ٹھیک ہے آپ زنا کر لیتے ہیں. اس میں ہے کہ آپ لاسٹ حد تک اس کو ریزسٹ کریں, جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ ریزسٹ کریں.
ایک سلیو گرل کا واقعہ جو آتا ہے جس کو البزار نے نقل کیا ہے، وہ سلیو گرل جو ہے اس کے وہاں پہ جو اس کا ماسٹر تھا اس کا کوئی فرینڈ یا ریلیٹیو ملنے کے لیے آیا، اور وہ جب لڑکی جو ہے لونڈی وہ لکڑیاں جو ہے نا اکٹھی کرنے گئی جنگل میں، تو یہ جو مہمان تھا یہ اس کے پیچھے چلا گیا، اس کی نیت خراب تھی اور اس نے پہلے اس کو زنا کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، تو اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہ ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا اور جس سے وہ بندہ مر گیا۔ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے ان تک یہ بات پہنچی اور آپ نے پوری تحقیق کی کہ واقعی میں کیا ہوا ہے، وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس اسٹیبلش کیا کہ واقعی کیا یہ ریپ کیس تھا یا نہیں تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ واقعی میں یہ ایک اٹیمپٹڈ ریپ کیس تھا، تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو اس لونڈی نے نہیں، اس کو اللہ نے مارا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اس پتھر تو لونڈی نے مارا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مرا یہ اٹیمپٹ کرنے والا، تو اس کو کوئی اس کے اوپر نہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی ہوا، کچھ بھی نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ وہ کہا تم آزاد ہو جاؤ یہاں سے۔ اس حالت میں بندہ مارنا بھی ٹھیک تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کیس کیا بتایا تھا کہ ایک انسان آپ کو کفر کے لیے کہہ رہا ہے کفر کر لو، اور آپ کہہ دیتے ہیں نو ایشوز واٹس ایور، لیکن اس کیس میں ریزسٹ کرتے کرتے بندہ مار دیا تو اس کو آزاد کر دیا گیا کہ جو تم نے کیا ٹھیک کیا۔ یہ تو اس چیز کی یعنی دلیل ہے ہمارے پاس کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کس حد تک بچنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اٹیمپٹ ہوا زلیخا کی طرف سے، تو آپ وہاں پہ کھڑے نہیں رہے کہ اب میں صبر کروں گا اور اب دیکھتے ہیں بس جو اللہ کی مرضی تھی اب تو وہی ہوگا۔ آپ وہاں سے بھاگے، آپ نے وہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کی اور آپ گئے، اور یہاں تک کہ اس نے ان کی قمیض تک پھاڑ ڈالی، اور جب دروازہ کھولا تو آگے وہاں پہ جو ان کا منسٹر تھا وہ کھڑا ہوا تھا ایجپٹ کا، اور پھر وہ جو معاملہ ہوا ہوگا۔ لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے اس پوائنٹ پہ کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے فرار ہوئے، آپ نے ایکچولی بھاگے وہاں سے۔ اچھا، اب ایک اور چیز آپ کو ایویڈنس کے طور پہ بتا دوں، یہ تو چلو کرنے والوں کی بات ہے نا، اب میں بتا رہا ہوں ان کی بات جو کرتے نہیں ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، وہ صرف پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی فحاشی مسلمانوں کے بیچ میں پھیل جائے۔ وہ خود نہیں کرتے، وہ صرف پسند کرتے ہیں کہ یہ ناچ گانا، یہ فری مکسنگ، یہ گرلز اینڈ گائز آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا، یا ان کا آپس میں کیا ہوا، بچے ہی تو ہیں، اگر آپس میں چلے گئے کہیں کافی پینے یا ایسے گھومنے پھرنے تو کیا ہوا، یہ تو ان کے جوانی کے دن ہے، جمعہ 8 دن، ابھی تو دیکھو یہ تو ابھی تو بڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کو لائف انجوائے کرنے دو، زندگی دیکھو ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ جو یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، یہ بھی سورہ نور میں ہے، سبحان اللہ۔ سورہ نور اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ پورے آج کے ٹاپک کی سمری مل جائے گی۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت بیان کرتے ہیں، ان الذین یحبون، اب یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیا کس سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں کہ فحاشی جو ہے وہ پھیلے کس میں، ایمان والوں میں۔ یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے کون سی پنشمنٹ ہے جی؟ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دونوں دنیا اور آخرت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت پنشمنٹ رکھی ہے ان کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی دنیا میں، یعنی کئی لوگ ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں چلو آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں تو کم از کم عیاشی کر لیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، خود کرتے نہ بھی ہوں، صرف اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں ان لوگوں کو جو میڈیا پہ اموڈسٹی کو پھیلاتے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں اموڈسٹی کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یہ تو آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں اس طرح کی برائیاں پھیلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم ہے۔ عام عذاب نہیں ہے، عذاب علیم ہے، سیویئر پنشمنٹ ہے، فی الدنیا والآخرہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 پنشمنٹس کا وعدہ کیا اور صحیح سخت عذاب کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے جو سمپلی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف میرا یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے وہ صرف اس اینگل پہ کی ہے کہ زنا کی طرف جانے والا کتنا بڑا مجرم ہے، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کتنے بڑے گناہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننے جا رہا ہے۔ تو میں صرف آپ کو اگر میں نے کہا تھا نا کہ جو بھی چیز چھوڑنے کی 3 سٹیپ ہے نا، پہلا یہ کہ آپ جان جائیں کہ وہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے آپ یہ انالیسس کریں کہ میرے میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ تو ابھی تک صرف ہم نے فرسٹ پوائنٹ ٹچ کیا ہے۔ وہ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ زنا کرنا، اس کے راستے پہ چلنا، اس کے راستے کو اختیار کرنا، اس کے قریب جانا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔
ایک مسلمان کے لیے کہ اس کا ایمان بھی داؤ پر ہے, وہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان بننے جا رہا ہے, اس کی پنشمنٹ کتنی سخت ہے, اور باقی چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کی.